نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مقام والا، کوئی عظیم انسان نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ پن ہے، ختم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہی رہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل علی کل احیانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جب بیت الخلاء جاتے تھے تو آپ وہاں اللہ کے زبان سے ذکر ادا نہیں کر سکتے تھے، دل میں تو اللہ کا ذکر ہے لیکن وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، تو پھر آپ بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک یا اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ جو عرصہ، اس حالت کی وجہ سے میں جو ہے نا آپ کا ذکر نہیں کر سکا، میں آپ کے ذکر سے غافل رہا، اس پر میں آپ سے بخشش مانگا، اس پر آپ توبہ کرتے تھے۔ اسی لیے کبھی کبھار آپ فرماتے ہمیشہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، کبھی کبھار معمولی سی انسان ہونے کے ناطے دل کے اوپر معمولی سی پردہ آتا ہے تو اسی پردہ آنے پر، اللہ کے ذکر سے معمولی سی پردہ آنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، دن میں 100 یعنی 70 سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حالت۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ایھا الناس، لوگو توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو، واستغفروہ، اس سے استغفار مانگو، بخشش مانگو، استغفار کرو۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت ہے۔ ہم تو کتنے گناہیں کرتے جاتے ہیں اور ہمیں توبہ استغفار کی جو ہمیں ہم نام ہی نہیں دیتے، پھر ہمیں عذاب آئے ہمارے اوپر، اجتماعی عذاب، انفرادی عذاب، مصیبتیں آ جائیں، پھر ہم چیختے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہوا، ہم پر اللہ کے رحم کیوں نہ، رحمتیں کیوں نازل نہیں ہوتی، اور آپ اس طرح کی شکوہ کرنا شروع کرتے، ہم اپنے عادت کو نہیں دیتے۔ تو توبہ استغفار جو ہے نا یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر ہم قرآن اور حدیث میں دیکھیں نا تو ہر عمل کے اختتام پر توبہ استغفار، نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے موقع پر، حج کے اختتامی حالت پر توبہ استغفار کرنے کے لیے کہا۔ اور ہم نماز میں دیکھو، نماز سے فارغ ہوتے ہیں نا، سلام دیتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ 3 مرتبہ استغفار کرنا یہ سنت، 3 مرتبہ استغفار کر۔ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کوئی غلط کام کر کے استغفار، اللہ فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوا ہے، اس پر استغفار کیوں ہے؟ وہ اس لیے یہ جو نماز ہمارے جو ہے نا یہ روح کے غذا ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہتا۔ اور یہ نماز ہم گویا کہ یہ کہتے ہیں یا رب العالمین، نماز تو میں نے ظاہری طور پر پڑھی ہے لیکن یہ نماز آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہ نماز میں کمال تو ادا نہیں کر سکا، اس پر میں استغفار کرتا۔ استغفار تو ہر حالت میں استغفار ہونی چاہیے۔ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور استغفار سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے دنیا میں بھی خوشحالی کی ضمانت ہے، دنیا میں بھی خوشحالی کی، دنیا میں بھی رزق کی برکت، رزق میں برکتیں آئیں گی، اولاد میں برکتیں آئیں گی، اور دنیا میں بھی خوشحالی، اور آخرت میں توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو، اس کے لیے جنت ہو، لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ جو اپنے نامہ اعمال میں بڑا استغفار پالے، کل قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار پالے، اس آدمی کے لیے بہت خوشخبری ہو۔ اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، کامیابی ہے۔ جو زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس آدمی کے لیے بہت زیادہ خوشخبری ہو۔ جو کوئی کل قیامت کے دن خوش ہونا چاہے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے، تو اس آدمی کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے، کثرت کے استغفار کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو توبہ استغفار کے کلمات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی توبہ استغفار، آپ نے بہت زیادہ استغفار کی، آپ ہمیشہ استغفار کرتے ہی رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام سید الاولین والآخرین، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود آپ بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔